بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ یکم مارچ 2026 برہم دن ہے۔ اس دن باقاعدہ وینس وہ اپنے دوست کے گھر سے ٹرانزٹ کر کے، ایکویریس سے ٹرانزٹ کر کے پائسز میں داخل ہو جائے گی، جس کا مالک مشتری ہے۔ اور کمال کی بات ہے، وہاں پہ جا کے وہ ایگزالٹڈ کی ہو جاتی ہے، یعنی شرف کی۔ یہ یکم مارچ سے لے کر 25 مارچ تک وہیں پہ رہے گی۔ تو یاد رہے، 28 ڈگری پہ آ کے اس کو ایگزالٹڈ ہوتی ہے، یہ شرف کی ہوتی ہے، آتے ساتھ ایگزالٹڈ کی نہیں ہوتی۔ اس کی میں مثال آپ کو یوں دوں گا، جیسے کسی کے گھر میں شادی ہو، تیل مہندی مائیوں ڈھولک وغیرہ اس طرح کی جون سی ہیں، وہ لوگوں کی جون سی گیدرنگ شروع ہوتی ہے آپس میں، جون سا وہ خوشی کا ایک ماحول ایک سما باندھتا ہے۔ لیکن جب نکاح کا دن آتا ہے یا نکاح کا وقت آتا ہے، وہ یہ ایگزالٹڈ کا ہوتا ہے۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، 28 ڈگری پہ آ کے اس کو جون سی ہے، یہ ایگزالٹڈ کی ہوتی ہے۔ ویسے تو پائسز میں بالکل ٹھیک ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ سکھ کا ستارہ ہے، گرا ہے۔ سکھ کس سے دیکھا جاتا ہے؟ پیدائش میں اگر یہی وینس است یعنی غروب ہو، است ہو، غروب جو بھی ہے، ریٹروگریڈ ہو، وکری حالت میں ہو، تو اس کے رزلٹ بالکل مختلف ہو جاتے ہیں۔ D9 میں، نوانچے میں، اب یہی جون سی ہے وینس برڈ چارٹ میں ایگزالٹڈ کی ہے، شرف کی ہے، اور D9 میں جا کے یہ ڈیویلیشن کی ہو جاتی ہے، تو اس کے رزلٹ جون سے ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ لیکن تیسری جو اہم اور باریک جو بات ہے، یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا نچھتر کون سا ہے۔ یہ اپنے مخالف کے نچھتر میں تو نہیں، کہیں یہ دھنشتہ نچھتر میں تو نہیں، راہو کے نچھتر میں تو نہیں، شت پکا کے نچھتر میں نہیں۔ اس سے بھی جا کے کافی فرق پڑتا ہے۔ دیکھیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سکھ، دولت مند، لگژری لائف، یہ سارے معاملات نہیں۔ جہاں سکھ ہوگا وہاں دکھ بھی ہوگا، جہاں سکھ ہوگا وہاں دکھ بھی ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی سکھ دیکھے اور دکھ نہ دیکھے، اور کوئی دکھ دیکھے وہ سکھ نہ دیکھے۔ نہیں، سکھ کے دروازے سے ہی دکھ آتا ہے اور دکھ کے دروازے سے ہی سکھ آتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے دولت مند لوگ دیکھے جو ظاہری طور پہ تو بہت مالدار، لگژری لائف، گاڑیاں، عیش و عشرت، لیکن اندر دکھ ہی دیکھا ہے۔ بابا گرو نانک جی صاحب کا ایک بڑا کمال ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں، نانک دکھی سب سنسار، سویو سخی جو نام تیار۔ جو مالک کا نام جپتا ہے، جو مالک کو یاد کرتا ہے، وہی سخی ہوتا ہے۔ دولت ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، پیسے سے انسان کی جون سی ہیں کافی چیزیں جون سی ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں، لیکن سکھ، دولت کا نام سکھ نہیں ہے۔ سکھ اس کے کرم سے ملتا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے دولت بھی جون سی ہے وہ ایک سزا کے طور پہ ہوتی ہے۔ ایسی ایسی زندگی میں لوگ دیکھے ہیں کہ جو ہمیشہ جن کی زبان پہ کوئی پتہ نہیں ہمارے پاس کب دولت آئے گی، یار کچھ سکھ کا سانس تو ملے، کوئی اچھی خوراک تو لے سکیں، ہم اچھا لباس تو پہن سکیں۔ لیکن جب میں نے دولت آتے دیکھی تو خوراک کی بجائے میڈیسن ہی ہاتھ میں دیکھی ہے۔ یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ سارے مالک کے کام ہیں۔ اس لیے بدھ ایک بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، جو بھی مانگنا ہے سوچ کے مانگو، ملتا ہے۔ سکھ بھی پلٹ کے آتا ہے، دکھ بھی پلٹ کے آتا ہے، ملے گا جو مانگو گے، سوچ کے مانگو۔ بہرحال یکم مارچ کو باقاعدہ وینس ایگزالٹڈ کی ہوگی،
برج حوت میں جو سا یہ داخل ہو جائے گی، اور سیٹن جو سا اس کا دوست وہ پہلے سے جہاں سے موجود ہے، لیکن 14 مارچ کو سورج بھی وہاں پہ آئے گا، 14 مارچ کو سورج بھی وہاں پہ آئے گا۔ سورج ان دونوں کا جو سا شترو ہے، شترو سے مراد اپوزٹ ہے ان کے۔ 25 کو یہ جو سا ٹرانسفر کر جائے گی، برج حمل میں داخل ہو جائے گی، اور جیسے یہ داخل ہوگی پشیا نشتر زحل کے نشتر میں جو سا یہ داخل ہوگی۔ دیکھیں جن کو تو پیدائشی طور پر وینس ایگزالٹڈ کیا ہے، شرف کیا ہے، اور ان کی مہادشا بھی وینس کی چل رہی ہے جو اس کے 20 سال کی ہے، یہاں پر آ کے تو وہ رزلٹ اچھے دے گی۔ اگر D9 میں بھی شرف کیا تو برگوتم سونے پہ سہاگا، یا تلا کی ہے، یا برک کی اپنے گھر کی ہے، یا دوست کے گھر کی ہے، تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ نیچ کی نہ ہو، پھر اس کے رزلٹ بالکل اپوزٹ ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا۔ اب وینس کا جو تعلق ہے اس میں باقاعدہ عورت دیکھی جاتی ہے جس کی ایک آنکھ نہیں، جس کو زحل نے اپنی دوسری آنکھ دی۔ پارٹی، مستی، جوش، رومانس، یہ ساری چیزیں وینس سے ہے۔ اچھی گاڑی، لگژری گاڑی، حالانکہ فون جو سا وہ اس میں نہیں آتا، لیکن اچھا برانڈ، ہائی کوالٹی، لگژری ہو صحیح، وہ سارے وینس میں آتے ہیں۔ گھی بھی اسی میں آتا ہے۔ اب یہ جیسے 1 مارچ کو 12ویں گھر میں آئے گی، ایگزالٹڈ کی ہوگی، تو سب تو پہلے تو میں بات کروں گا برج حمل اور عقرب والوں کی۔ میں دو کو ملا کے بات کروں گا۔ برج حمل اور عقرب والوں کے لیے دیکھیں، آپ پر خرچہ تو یہ آپ سے کروائے گی، لیکن یہ خرچہ آپ کو اپنی ذات پہ کروائے گی۔ اچھے کپڑے، اچھا پرفیوم، اچھا جو سا ہے وہ، تاکہ میں ایک اچھا لوکیٹ نظر آؤں، دکھائی دوں۔ بیوی پہ بھی خرچہ ہو سکتا ہے، اس پہ بھی آپ کو شاپنگ پہ خرچہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ 7ویں گھر کی مالک بھی ہے، لیکن یہاں پر اگر برج عقرب والوں کے لیے ان کو جو سا 5ویں گھر میں بچیوں کے رشتے کی کوئی بات چیت چل سکتی ہے، خاندان میں کوئی بچیوں کے رشتے کو والے سے کوئی ناراضگی ہوئی بھی تھی، وہ سلسلے جو سا بالکل ختم ہو سکتے ہیں، کوئی نئی سلام دعا ہو سکتی ہے، اور یہاں تک کہ پھر کوئی پرانا کوئی میچیور محبت کا افسانہ جو سا ہے وہ سامنے آ جائے۔ لہذا یہ چیزیں آپ کے ساتھ بالکل ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے برج حمل اور برج عقرب والوں کو باقاعدہ اپنی ذات پہ ہر کوئی خرچ کرتا ہے۔ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے انسان بے انتہا کوششیں کرتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام چیزوں سے نواز دے تو اس میں کچھ حصہ لوگوں کے لیے بھی رکھیے گا، کہ ذرا پیار بھی ہے، اور پیار بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ اب برج ثور اور برج میزان اس کی اپنی راشی کی مالک ہے، وہ ایگزالٹڈ میں بالکل آپ کے لیے بہت بیرون ملک کا سفر ثور والوں کے لیے بہت اچھا کامیاب ہو سکتا ہے، سوشل ایکٹیویٹی آپ کی بہتر ہو سکتی ہے، شیئر مارکیٹ سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور یہاں تک کہ انکم آف سورس کے جو سے ذرائع وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ تلا والوں کے لیے باقاعدہ روزگار جو سا وہ بہتر ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ آپ کے لیٹیگیشن کے معاملات کو لڑائی جھگڑے کی طرف بہت زیادہ یا کچھ غلط فہمیوں کی طرف معاملات بھرے ہوئے تھے، وہ اب رجوع کی طرف آئیں گے، اور اس کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو حل ضرور نکلے گا۔ بہرحال اب برج جوزا اور میں برج سنبلہ کی بات کروں گا۔ دیکھیے آپ کے روزگار میں تو بہتری آئے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جوزا والوں کے جاب کے حوالے سے کوئی پروموشن کے آپ کے چانس بن سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ اگر جن کی نئی شادی وغیرہ کے معاملات ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا، گھر میں جیسے بہو آئی تو لکشمی نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، اس طرح کے بالکل معاملات بنیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔
پراپرٹی کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، گھر میں کوئی آسائش و آرائش کے لیے کچھ آپ کا خرچہ ہو سکتا ہے، لیکن میزان والوں کے، تلا والوں کے باقاعدہ روزگار میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ اپنے کام میں کوئی پازیٹیو چینجنگ لانے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کا آپ کو اچھا ثمر ملے گا۔ اب برج اسد جو کیلا سائن ہے، برج سرطان یہ کیلا سائن ہے، 9ویں گھر میں سفر آپ کا کامیاب ہو سکتا ہے بیرون ملک، اگر آپ نے کوئی لاٹری وغیرہ کا یا کوئی آپ نے کوئی سرمایہ کاری کا کوئی منصوبہ بنایا ہوا ہے، اس میں آپ کو کوئی اچھی خبریں سننے کو مل سکتی ہیں۔ لیکن ایک بات، اپنے بھاگیہ و نصیب کو جو ان سے محنت کے ساتھ تو بنانے کی کوشش کیجیے گا، لیکن پیار کے ساتھ بھی۔ کنسٹرکشن کے کام میں آپ کو بالکل یہ فائدہ دے کے جائے گی۔ ہاں، جن کا جیولری کا، کاسمیٹک کا کام ہے، ان کے لیے تو فائدہ، ویسے بھی آگے عید کا سیزن ہے۔ اب برج اسد والوں کی بات کروں گا، جو کیلا اس کا بھی، اسد بھی جو ان سے لیو والوں کے، دیکھیں ڈائبٹیز کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، میٹھا کھانے کو بہت زیادہ دل للچائے گا، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات تھے اور ہیں تو اچھے، لیکن معمولی سی بات جو ان سے ہے نا، بعض اوقات اچھی چیزیں بھی جو ان سے ہے نا، وہ کسی وقت شر کا باعث بن جاتی ہیں، تو لہٰذا بڑی احتیاط کر کے آپ کو چلنا ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور ایزی منی کی طرف ذرا زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے ڈبل شاہ بننے کی، تو اس سے ذرا احتیاط کر کے چلیے گا۔ اب بات کروں گا برج قوس سیجیٹیریس کی، پہلے میں نے دو جن کے راشیاں تھیں وہ میں نے بالکل بیان کر دی۔ ہاں، اب برج قوس والوں کی اگر بات کروں نا، تو برج حوت والوں کی، اب ان دو سائنوں کی، دیکھیں قوس والوں کے چوتھے گھر میں، حوت کے گھر میں، یہ آپ کے چھٹے گھر کا قوس والوں کی مالک ہے اور 11ویں گھر کی مالک ہے۔ آس امیدیں آپ کی بالکل پوری ہوگی، وراثت سے کچھ آپ کو مل سکتا ہے۔ اس وقت آپ گاڑی لیتے ہیں تو اس میں آپ کو باقاعدہ آپ کے لیے خوش بختی کا باعث بن سکتی ہے۔ کوئی بھی آپ سواری خریدتے ہیں، کوئی گھر کا کوئی نئے گھر کی کوئی آپ اگر کوئی بنیاد رکھتے ہیں، کوئی پلاٹ کی رکھتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے بالکل بہتر ہو سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ گھر میں آپ بھی جو ان سا کوئی اثاثے و آرائش کے لیے کچھ آپ کا خرچہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن حوت والوں کے لیے طبیعت تو بڑی رومانٹک ہوگی، اس میں کوئی بھائی کوئی بہن بالکل آپ سے جو ان سا بچوں کے رشتے کے حوالے سے کوئی دستے سوال آپ سے کر سکتے ہیں، لیکن ذرا دیکھ بھال کے، ایموشنل بلیک میل ہونے کی کوشش مت کیجیے گا، اور ادھار ذرا دینے سے ذرا پرہیز کیجیے گا، کیوں بہت زیادہ جو ان سا نا کچھ چنچل چیزیں آپ کے اندر پنپنے جا رہی ہیں، تو لمٹ میں رہ کے چلیے گا۔ اب بات کروں گا برج دلو اور برج جدی اور دلو کی، دونوں برجوں کی۔ جدی کی بات کروں تو تیسرے گھر میں، تیسرے گھر کا مطلب کیا ہے، اپنے جتنے بھی سوشل معاملات ہیں، آپ باقاعدہ میڈیا سے آپ ریلیٹڈ ہیں، کام جو پینڈنگ پڑے ہوئے تھے وہ بالکل ہونے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ وقت ہے پیار محبت، جہاں جہاں آپ نے کوئی غلطیاں کی ہوئی ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ آپ کے پاکستان کو 9ویں گھر کو سیٹن بھی دیکھ رہا ہے، یہ بھی دیکھے گی، وہاں پہ بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا، کچھ تلخیوں کو کم کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا۔ دلوں والوں کے دوسرے گھر میں پیسے تو انسپیکٹڈ طور پر آپ کے پاس آئیں گے، یہ آپ کا کوئی جیک لگ سکتا ہے، یہ میں آپ کو بات بتا دوں، یہ آپ نے بالکل نہیں جو ہے اس چیز کو بالکل اپنے دماغ سے فارغ نہیں کرنا۔ کوئی بھی آپ کا جیک لگ سکتا ہے، پیسوں کے لحاظ سے لگ سکتا ہے، کوئی رشتوں کے حوالے سے کوئی آپ کا جیک لگ سکتا ہے، بالکل۔ اور دوسرا خاندان میں کوئی بڑی گیدرنگ ہونے جا رہی ہے، کوئی زمین و جائیداد و وراثت کے حوالے سے، جس میں آپ کو باقاعدہ فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں جو ان سی ہیں 25 مارچ تک زورا ایگزالٹڈ کی رہے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن 28 ڈگری پہ جب یہ آئے گی اس وقت 23، 22 اور 23، یہ دو تاریخیں بڑی اہم ہیں۔ وینس پوری ایگزالٹڈ کی ہوگی، دیکھیے زوال کو عروج بھی ہے، عروج کو زوال بھی ہے، لہذا 1 مارچ سے لے کر 25 مارچ تک زورا کا جو سفر ہے وہ ہر سال ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی وینس اچھی کرنا چاہتے ہیں، چینی سے نہیں ہوتی، دہی سے نہیں ہوتی، یہ پریکٹیکل سے ہوتی ہے۔ پریکٹیکل کیا ہے؟ عورت کو سمان دے، عزت دے عورت کو،
اور دوسرا سب سے اہم بات، اپنے اندر پیار پیدا کریں. جب آپ خود پیار بنیں گے تو آپ کسی کو پیار دے سکیں گے. پھر دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، لوگ خود لے لیتے ہیں. پیار کی چھاؤں میں ہر انسان جو سا وہ آنا پسند کرتا ہے. لین دین جو سا یہ کاروباری دنیا میں ہوتا ہے، پیار میں نہیں ہوتا. تو لہذا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا. آج اتنا ہی. خدا حافظ.